ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت اعلی تبوک کے قریب قوم سمود کی جو بستیاں ہیں جن کو قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا کہ ان پہاڑی سلسلوں میں آپ یہ پہاڑ دیکھ سکتے ہیں کہ قوم سمود نے ان کے اندر کس طرح اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے بنکر بنا لیے، رہائش بنا لی اور ان کے اندر جو ہے قلعہ بند ہو گئے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جو ہے اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے اور ہمیں اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی۔ ان پہاڑوں کو دیکھ کر انسان کو اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین کو بنایا تو زمین پر پہاڑ جو ہے میخیں بنائی، والجبال اوتادا والجبال اوتادا، یہ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ پہاڑوں کو میخوں کی شکل میں زمین پر گاڑا گیا۔ اب یہ پہاڑ دیکھ کر خاص طور پہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعی اللہ رب العزت نے کیسے میخوں کی شکل میں بنایا اور ان کو میخیں گاڑ دی زمین پر۔ اب یہ پہاڑ دیکھیں، یہ بالکل چٹان نما ہے، ان پر کوئی سبزہ نہیں ہے، اس پر کوئی بھی آپ کو سبزہ نظر نہیں آئے گا، اس پر جو ہے کوئی درخت نہیں ہے، لیکن ان پہاڑوں پر جو ہے اللہ رب العزت کی ایک قدرت کا شاہکار ہے کہ وہ قوم یہاں عذاب کا شکار ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان قوم صالح کی بستیوں سے گزرے تو صحابہ سے فرمایا تبوک کے سفر میں کہ تیزی سے گزر جاؤ، یہاں اللہ کا عذاب آیا ہے اور اللہ کے عذاب والی جگہ پہ قیام نہیں کرنا۔ اس لیے وادی معصر جو مکہ مکرمہ میں عرفات، منی اور مزدلفہ کے درمیان ہے، اور وہاں ابراہہ کے لشکر پہ عذاب آیا تھا، تو وہاں سے بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیزی سے گزرو۔ تو اس لیے آثار قدیمہ میں جا کر انسان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہاں جا کے قیام پذیر ہو جائے، بلکہ وہاں عبرت حاصل کرے۔ اور یہ آیت کریمہ آپ جب بھی پہاڑ ایسی جگہ پہ جائیں تو پہاڑوں پہ آپ نے یہ آیت کریمہ 33 پر پڑھ کے دعا کرنی ہے، اللہ آپ کی دعا کو مقبول فرمائے گا۔ والجبال اوتادا، یہ 30واں پارہ کی پہلی سورہ نبا کی آیت ہے، اور اس کو آپ 33 مرتبہ پڑھ کے دعا کریں، اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول کرے گا اور آپ کو مضبوطی عطا فرمائے گا اور آپ کو استحکام عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العزت کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد